لو جی، نصیب اور مقدر آج اقبال ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا کبھی سوچا ہے کوئی نعوذ باللہ کسی قبر کو کھودا جائے، وہاں پہرے دار کیوں ہیں؟ کبھی سوچے پہرے دار چینج ہوتے ہیں، کبھی بحریہ کے آ جاتے ہیں، کبھی آرمی کے آ جاتے ہیں، کبھی فلانی کے، کبھی تین ہے نا آپ کی، تینوں میں سے کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں پہرے داری کے لیے، بھلا کیوں؟ شاباش شاباش، جس اعزاز ہے اس کا جو قبر میں ہے۔ کتنے سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے؟ 72 74، دیکھ لو جی گنتی چنگی ہوئے 74 75 75 سال سے پاکستانی فورسز ڈاکٹر اقبال کی مزار پہ کھڑے ہو کر گنے لے کر دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، جو ایک ملک کا خواب دیکھے یہ تو ہے سطحی سوچ، یہ تیری ملک نے نہیں کیا، کسی دہقانی نے کروایا، یہ امام کے ایک ناصر کا اعزاز ہے، کبھی ہے حقیقت منتظر، یہ اعزاز وہ ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے تھے ایک حقیقت منتظر کہنے والے کی قبر پہ آنکھوں کے سامنے گارڈ کھڑے ہیں، تو گھبرانا نہ، جو انتظار میں ہوگا بغیر نظر آنے والے گارڈ وہاں لو جی، تقدیر اور نصیب اہم ٹاپک ہے۔ 6 مقامات پر قرآن میں لفظ تقدیر آیا ہے، بڑی اہم گفتگو ہے، بڑی کمال ہے، لطف آئے گا، بس تھوڑی سی دیر، زیادہ ٹائم نہیں۔ اب ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ سنانے لگا ہوں، اس میں وہ کہتا ہے کہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا پھر ان کے لیے تقدیر مقرر کر دی۔ ایک آیت سنائیے، 5 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کی، ایک آیت ہی کافی ہے۔ تقدیر کا معنی خدا کا مقرر کردہ پیمانہ، خدا کا مقرر کردہ قانون، وہ جو مقدر میں پہلے سے لکھا ہو، مقسوم، پوشیدہ، ایسا جو ظاہر نہ ہو۔ یہ تقدیر کے معنی مختلف علماء، فقہاء اور عرفاء انہوں نے لکھا ہے، یعنی جس سے کوئی باخبر نہ ہو، یہ متفق ہیں سارے تقدیر۔ لو جی، اب میں امیر کائنات کی کریمی سنانے لگا، پھر میں آؤں گا اقبال پہ، پہلے یا علی، پھر یا علی کا نوکر بوترابی جو ہے جو بوترابی، مولا کائنات، شہنشاہ ممکنات، بادشاہ تشریف فرما ہے اپنی پاک مسند الہیہ پر، کریمی ازل کریمی پسند فرمانے میں مصروف ہے۔ مسند الہیہ سے کوئی نہ سمجھے خدا بن کے بیٹھے، یا علی خدا نہیں ہے، کبھی نہ ذہن میں نہ لائیے گا علی اللہ، کبھی عقیدہ بلند کر کر کے بھی بادشاہ کو اللہ نہیں کہنا۔ ایک بات علی نے ضرور کی ہے، وہ علی سے ہی پوچھیں گے رجت پہ، عرض کریں گے سرکار نے فرمایا اس کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھو نا۔ کریمی فرمانے میں اچھا شہنشاہ کی یہ کریمی تھی، ہر ایرا غیرہ جیڑا بھی آ جانا سی کرم فرمان دے سن، خیر نال کدی کسے نو نہیں کہا تو جا تے تو بہ، نو کوئی بھی آ گیا بیٹھو، کریم دا کم یہی ہوتا ہے، اپنے چاہنے والوں سے مخاطب، جتنے بیٹھے تھے مخاطب یقیناً ان سے ہوتا ہے مولا جو سمجھنے والے ہوں، انہی کی طرف سے تو بات ہم تک پہنچتی ہے۔ ذات پاک فرماتے ہیں کچھ چیزیں تقدیر میں ہوتی ہیں اور کچھ نصیب میں، کچھ چیزیں توجہ میں طرف کیجیے گا، کچھ چیزیں تقدیر میں ہوتی ہیں کچھ نصیب میں۔ کسی نے عرض کی مولا ہمیں کیسے پتا چلے تقدیر و نصیب میں فرق کیا ہے؟ فرمایا ذات پاک نے، اے شخص تقدیر انسان کا اختیار نہیں ہوتا، جیسے تم اپنی ماں بدل نہیں سکتے، ذات پاک نے کریمی ادھر آ جائیں، نور سے بلا رہے ادھر آ جائیں، ادھر تشریف لے، ماں ہے وہ بدل ہی نہیں سکتی، کوئی نعوذ باللہ بدل سکتی ہے ماں؟ ماں بدل نہیں سکتی، سرکار فرماتے ہیں یہ تقدیر ہے۔
जो तुम्हारी पहले दिन माँ थी जिंदगी भर वही रहेगी, ये तकदीर है। पैदा होने के लम्हात नहीं बदल सकते, बादशाह ने थोड़ी मिसालें दी। पैदा होने के लम्हात नहीं बदल सकते, ये तकदीर है। यानी जिस फैसले में इंसान का अख्तियार ना हो, तकदीर है। अब मौला फरमाते नसीब ये है, कदम कदम पर आपके लिए स्पेशल मैसेज है, कोशिश कीजिएगा, भुलाइएगा नहीं। बहुत अहम बात है। छोड़ दो इस वक्त कल क्या करना है, कल कहाँ जाना है, अभी उठ के कहाँ जाना है, अभी क्या करना है क्या नहीं करना, छोड़ दो, ये चीजें फजूल है। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी अहम बात, मासूम का फरमान शायद इसी जुमले के लिए, इन्हीं जुमलों के लिए महफिल बादशाह ने सजवाई हो। सरकार फरमाते नसीब ये है, कदम कदम पर इंसान के सामने सही और गलत का फर्क वाज़ेह है। क्या रॉन्ग है क्या राइट है, वो फैसले अपने लिए करता है। जिस चीज पर इंसान अख्तियार रखता है, वो फैसले इंसान के लिए आने वाले नसीब को बेहतर बनाते हैं। अर्ज किया या अली मसलन, मौला फरमाते मसलन जब वालिदैन अपनी औलाद को पढ़ाते हैं, इल्म दिलवाना चाहते हैं, तो औलाद अपने पर तवज्जो देने की बजाय ख्वाहिशात के पीछे पड़ जाती है। फिर ये फैसला उनका है, कुदरत का नहीं। ये कुदरत, ये तकदीर नहीं। ते बंदे फिर की कहने नहीं पढ़े वो जी तकदीर है जी कोई नहीं सी। फरमाते हैं वो तो कोशिश कर रहे हैं कि इनको इल्म मिले, अब इल्म लेने वाला इल्म ही न ले। वो टाइम कीमती गोल्डन पीरियड वेस्ट कर दे, जाय कर दे। फरमाते हैं ये फैसला कुदरत का नहीं, इस गलत फैसले के अंजाम को नसीब कहते हैं। अच्छा, आगे फरमाते याद रखना इंसान का मालिक, मौला फरमा रहे इंसान का मालिक इंसान का बुरा नहीं करता। गौर करना, जुमला जुमला कमाल है। इंसान का बविशाल फरमा रहे इंसान का मालिक इंसान का बुरा नहीं करता, गलत फैसले इनका बुरा करते हैं। तो उसने अर्ज की, अब वो पूछने वाला भी कमाल, पूछने वाला भी कमाल, सवाल में खुश कहना या अली अगर कोई सही फैसला करता रहे फिर उसकी जिंदगी तकलीफों से भर जाए, अगर कोई फैसले भी सही करता रहे, काम भी सही करता रहे, फिर उसकी जिंदगी दुखों से भर जाए, या अली तेरी करीमी, बादशाह तेरा एहसान, तूने आशिकों को जगवाने के लिए क्या पैगाम दिया। मैं कह रहा हूँ क्या बात है या अली, तुझे तो दाद बाद दोगे। फरमाते हैं याद रखना। अच्छा, इस गलते बादशाह मुस्कुराए, लिखा है किताब ने, हमेशा मुस्कुराए। उन्हें क्या है ना भाई, अगर बंदा ठीक ही काम करता रहे फिर उसकी जिंदगी मामलात बिगड़ जाए, तो फिर उन खैर नाल मुस्कुराए, मुस्कुराए और फरमाया याद रखना शोजब अली के हमेशा मुस्कुराने को रजत कहते हैं। नसीब भी नहीं भूलेगा, काबू करना, ये बात है बड़ी अहम है। बादशाह मुस्कुराते और ये नचोड़ है, और शायद इसके बाद जल्दी जल्दी इकबाल पढ़ के और आपको छुट्टी है, बस यही मकसद था आपको सुनाना। तो जो कीजिएगा बात रह ना जाए। या फरमाते हैं याद रखना, और कहना याद रखना, याद रखना मालिक जिस बंदे को ज्यादा चाहता है, बड़ी गाली है भाई, बड़ी गाली है, बड़ी गाली। याद रखना मालिक जिस बंदे को ज्यादा चाहता है, या ज्यादा देना चाहता है, या ज्यादा नवाजना चाहता है, फरमाते हैं तो उसे तकलीफों का जेवर पहना देता है। मतलब है कमाल। हाय 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 हाय, जिस बंदे को ज्यादा चाहता है तकलीफों का जेवर पहना देता है, या फिर आगे का सामने तकलीफों का जेवर पहना देता है, क्योंकि उसने उस मंजिल के काबिल बनाना है।
جس کو اس قابل بناتا ہے اسے تکلیفوں کا زیور پہنا. لفظ دیکھیے کمال ہے. اچھا زیور کیا ہے؟ کبھی بی بی نے بغیر خوشی کے زیور پہنا؟ کبھی کسی مستور ماں بہن بیٹی نے بغیر خوشی کے، وہ تو خوشی سے زیور پہنتی ہے. زیور ہے اسی چیز کا نام. بلکہ آپ کو پتہ ہے زیور عورت دوسری عورت سے چھپا کے رکھتی ہے. یہ علی کوئی اور جملہ بھی تو پسند فرما سکتے تھے. بھائی مولا نے فرمایا بھائی راشد. ہاں جی سب بندے حسین جی بڑی بات ہے. بادشاہ لفظ زیور پسند فرما رہے ہیں. خیر سے تکلیفوں کا زیور، تکلیفوں کا زیور. زیور کی ہر چیز غلامی کی علامت ہے. اشاروں میں بادشاہ نقطوں میں بات چھپی ہے نا. مالک ہے نا، مالک کا انداز یہی ہوتا ہے محبت سے پیار سے سمجھانے کا. اب آگے مملوک کے اوپر ہے وہ مملوک کس طرح اس بات کو لیتی ہے. تو جی بات سے فرماتے میں بات مکمل کروں، بات طویل نہ ہو جائے. چلو ہنسی ہنسی میں بات تو سمجھ لی نا آپ لوگوں نے. بات سے فرماتے تکلیفوں کا زیور پہناتے کیونکہ اس کو اس منزل کے قابل بنانا ہوتا ہے. آگے فرمایا زمین پر بہترین استاد، یہاں پر 2 دفعہ فرما رہے ہیں زیور. زمین پر بہترین استاد تکلیفوں کا زیور ہے. 2 دفعہ فرمایا زیور. لفظ زیور بہترین استاد تکلیفوں کا زیور ہے. فرمایا مالک، آگے فرماتے بس مکمل ہوگی بات. مالک اس کی تقدیر میں تکلیف اس لیے لکھتے ہیں تاکہ تکلیفوں کو دیکھ دیکھ کر سہ کر منزل پہ جانے کے قابل ہو جائے. دیکھو آپس کی گل ہے، بالکل آسائشہ لبن کی ضرورت نہیں، بالکل سکون لبن کی ضرورت نہیں. مالک نے رکھیا ہی نہیں. اگلا دن سکون والا اس سے اگلا دن ہے ہی نہیں ہے. یا تو پھر منزل در راہی نہ بڑھو، پھر بھٹکو. بسم اللہ کرو، پھر بھٹکو، در در جاؤ، گھر گھر جاؤ، بندے بندے کو اپنا الہ بناؤ. پھر کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ضروری نہیں، تکلیفوں میں آؤ گے نہیں. پھر ایک اور انداز کی تکلیف میں ڈالے جاؤ گے. بات پہنچ گئی. اور ڈاکٹر صاحب کو ڈسکس کر لیں جلدی جلدی شاعری کی شکل میں. ڈاکٹر صاحب بھی کیا بات ہے، شاہ جی کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تقدیر کے پابند ہیں. شاہ جی کمال کر دیتا ہے، بانڈ کر دیتی ہے تقسیم. تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. مومن مست نہیں ہے گا، تقدیر دا پیغام. مومن فقط ہے احکام الہی کا پابند. اس پہ بھی بڑی خوبصورت گفتگو ہو سکتی ہے. وقت کی نزاکت دیکھتے ہوئے چھوڑ رہا ہوں، سوچئے گا ضرور. یہ مومن کا مقام ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا. آگے پھر فرماتے ہیں خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. توجہ کیجیے گا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. آگے فرمانا اخیر ہے بھائی ڈاکٹر صاحب، یار بڑی گہرائی چھپی ہے. آگے فرمانا تیری مسیح خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی. کمال ہے بھائی. خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا ہے مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ. خدا فریبی ہے یا خود فریبی ہے؟ اگے بندے نو کہہ رہے مومن نو کہنے خبردار شکوہ نہ کر تقدیر دے ہوتے. کمال کر گئے ڈاکٹر صاحب کہنے ابس شکوہ تقدیر یزدان کا تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے. ابس فارغ فضول ہے، کسی کم دا نہیں شکوہ. آگے پھر کہنا اوے انسان بن سکولے جی پڑھائی جاندی ہے ثاقب یاد آ جائے گی خضر. کیا کہنا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری لذا. آگے
فرمائیں بس میں 2-3 مہینے دے شیر سنا کے تم چھٹی دے رہا میں اگے بھی گزارش کرنی سی میں چھوڑ لیا پھر کسی وقت اگے فرمائیں تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے بے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات نہیں سمجھ آئی پھر فرمائیں یعنی انہوں آسان الفاظ میں تنوارش کر رہا ہوں فرماتے ہیں یعنی ہم خدا کی جس تقدیر سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیں خدا کی تقدیر کا ویسا نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا اگر ایسے اپنے آپ بے موت مارنا چاہیے تو پھر موت مر جاؤں گے یعنی مومن دا مقام دس رہے کہ مومن اس مقام تے آوے کہ خود اپنی تقدیر بناوے اگے سنگی کمال نہ چھوڑ فرمانے تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا تقدیر امم کیا ہے نئے جتنے آئے بیٹھے ہو عرفان کا موتی ہے سنبھالیے گا مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ آگے کہنا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ اے امیر المومنین دی نہج البلاغہ پڑھ بیٹھا سی لو جی یا علی تیرے کیا کہنے اسی تیرے انہاں گلوں میں نہیں سمجھ سکتے عقل محدود لیکن ڈاکٹر صاحب تیرے نوکر نے بوترابی نے سانوں ایک رستہ دیتا ہی مولا اے کوئی شک نہیں تیرے اللہ دی تقدیر پوری دی پوری پابند ہے لیکن ڈاکٹر صاحب تیریاں گلاں پڑھ کے تیریاں گلاں سن کے کہہ رہا ہے مومن جی میں چاہے تقدیر بڑھا اچھا ایک منٹ واسطے ڈاکٹر صاحب ذرا سانو اے دس بھلا مومن کیویں تقدیر بناوے پتہ کی کہہ رہے ہیں کربلا جا ڈاکٹر صاحب اتنے کی ہوئے گا کہ جان نو ویکھ مقدر جی نہیں سی کچھ بھی نہیں سی نہ ہی نہیں سی کچھ بھی نہیں سی اور نو ویکھ کچھ بھی نہیں سی کچھ بھی نہیں سی تے مالک تقدیر نے ایک لمحے چی سارا کچھ بدل دیتا تے بدلنا جا لمحہ لگتا ہے آؤ اپنی تقدیراں بدلوائیے جو لکھوا کے آئے ہیں دیکھیں لکھا ہے معصوم فرماتے ہیں ہر بندے کی موت کا وقت لکھا ہوتا ہے جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہی معصوم کا پاک فرزند فرماتے ہیں اگر بندہ زندگی میں رہتے ہوئے مخلوق سے پیار کر کے صلہ رحمی کرے اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے آگے فرمائیں جیڑا کسی نو گالی نہ کٹے تو ستو امام فرمائیں اس رہ کی جادر مندے گل پر غور فرمائیے بس اتنی گزارش آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی واقعہ تھا 11ویں بادشاہ کا وہ میں نہیں پڑھ رہا اتنا ہی کافی ہے وہ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مالک تقدیر کس طرح بندوں کی تقدیر بدلتے ہیں لیکن اس وقت جب بندہ بدلوانا چاہے تو یہ آپ کو تقدیریں بدلنے کے لیے ایسے پیغامات سنائے جاتے ہیں ان کو لائٹ نہ لیا کریں جی ایک شیر ڈاکٹر صاحب بڑا پیارا ہے غلامی میں نہ آتی ہے تدبیر کام تدبیریں نہ تقدیریں غلامی میں آتی ہیں کام نہ تدبیریں نہ تقدیریں جو ہو ذوق یوق ہو ذوق یوق تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کٹ جاتی ہیں ٹھیک شوق پیدا ہوئے تو شوق پیدا ہوئے یہ عشق پیدا ہو گیا نا تے پھر تو کمال ہو جائے گا نہ ہویا تو تیرا ساڈا انہوں نے کی کرنا ہے اپنے اچھا بس مولا کرم کر سکتے انشاءاللہ جو آ گئے سارے آلہ ہیں سب آلہ ہیں لیکن جیسا بادشاہ آلہ بنانا چاہتے وہ ہمارا سفر ابھی ہے اور ہمت کریں گے بادشاہ مسلسل ہمت دلا رہے ہیں آگے بڑے میں دعا منگوا کے بس اجازت دینے لگا ہوں وقت کافی ہو گیا جو جانا چاہیں بسم اللہ جو رہنا چاہیں بستر بنا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولی وحافظ وقائد ونصر ودلیل وعینا انت مسکن ورزقہ وتمتعہ فیها طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف ناد علی المدر الجائب تجد ان لك في النوائب كل من وغم سين جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم
بتصدق چہردہ معصومین برکت صاحب زمان سے جتنے بھی ہمارے مہمان یہاں آگے ذکر امام سننے کے لیے تشریف لائے، ان سب کی جولیوں میں خیر ڈال دے، ان سب کو یہاں سے خیر دے کے روانہ کرنا۔ میرا امام تو کریم میزبان ہے، ہم ناقص مہمان ہیں، تیرا پاک ذکر سننے تیرے در پہ آئے بیٹھے، ہم سب احسان فرمانا، کریمی فرمانا، ہمیں اپنے قابل بنانا، ہم پہ رحم کرنا، ہم پہ شفقت فرمانا، ہم بہت بھٹک چکے، بہت بھول چکے، بہت دور جا چکے، احسان فرمانا، ہمیں اپنا قرب عطا فرمانا۔ شہنشاہ معظم سلطان مکرم، ہم سب کے عرفان کو اتنا بڑھانا کہ ہم تو کہتے ہیں ہمارا مولا، ایک دن آپ بھی فرمائیں میرا نوکر، میری کلیجہ، احسان فرمانا۔ ہم کوتاہ ہیں، انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کوتاہیاں نہیں کریں گے، کرم آپ نے فرمانا ہے۔ یہ نہیں کہتے آپ چاہیں گے تو کوتاہیاں نہیں کریں گے، نہیں، کوتاہیاں ہماری اپنی ہیں، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، نہیں، خیر ہی من اللہ تعالیٰ، شر ہی ہمارے اپنی طرف سے، ہم خود شر والے ہیں۔ احسان فرمانا، بس خیر ہی خیر، اس قابل بنانا، بادشاہ کے استقبال کے لیے ہم سب ایک ہو جائیں، ہم سب نیک ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، نجاست سے بچ جائے۔ کریمی فرمانا، جتنے جتنے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ ہیں، جو زمانے کے امام کے قرب کے لیے رکاوٹ ہے وہ دور فرمانا۔ دائمی آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف شہنشاہ معظم کے نالین اٹھانے والوں میں شمار فرمانا، ان کے ناصرین کے خدمت گزاروں میں شمار فرمانا، ان کی پاک رہوار کی لگام پکڑنے والوں میں شمار فرمانا، رحم فرمانا۔ ہم اس قابل نہیں، ہمارا کوئی بھی نہیں، ہماری حجت خدا کے سوا ہمارا کوئی بھی نہیں، سب عارضی رشتے ہیں، بس ہم سے حجت خدا کو دور نہ فرمانا۔ کریمی رحم شفقت عنایت فرمانا۔ مولا ہمارے جتنے ورثہ دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، جب آپ کا ظہور ہو ان کی قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لشکر میں شامل ہوتے ہوئے ہمیں دکھانا۔ جتنے بھی ہمارے ورثہ ہیں جو چلے گئے دنیا سے، میں نام کیا کیا لوں، کس کس بھائی کے، کس کس بھائی کے والدین چلے گئے، جو جس کے چلے گئے، جس کے بزرگ چلے گئے، ان سب کے لیے دعا گو ہوں۔ شہنشاہ معظم سلطان مکرم، تیری بھری کائنات میں کوئی کمی نہیں، ان کو وسیع رزق عطا کر، مگر اس لیے عطا کر یہ تیرے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں خرچ کرے، اس لیے نہیں کہ یہ امیر بن جائیں، جو کمائیں، جو کچھ اکٹھا کرے وہ تیرے لیے، اٹھے بھی تیرے لیے، بیٹھے بھی تیرے لیے، جاگے بھی تیرے لیے، سوئیں بھی تیرے لیے، ہر کام تیرے لیے کرنے والوں میں ان کا شمار ہو۔ احسان فرما، ان کے اندر سے غصہ، بے صبری، ناشکری، سارے الہ بھگا دے، تلوار کے بغیر بھگا دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم۔